اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ 3-4 دن سے یہ خبر چل رہی تھی کہ صوبر خیبر پختونخوا ڈیفالٹ کر گیا ہے اور وہاں شدید مالی بحران ہے۔ آپ سب لوگوں نے یہ سنا ہوگا۔ اس میں 3 آپشن زیر غور تھے کہ ملازمین کا 35% الاؤنس ختم کر دیا جائے، 25% کٹوتی کی جائے، یا جو افسران ایگزیکٹو الاؤنس، آئی ٹی الاؤنس، پلاننگ الاؤنس یہ لے رہے ہیں، ہیلتھ الاؤنس کو کاٹا جائے۔ اچھا، میں کنفرم تھا کیونکہ ہم خود فائنانس میں ہے تو پتہ تو مجھے تھا، لیکن جو لوگ پریزنٹیشن اس رات بنا رہے تھے میں نے ان سے پھر بھی کنفرم کر دیا کہ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ سی بی فنڈ کے حوالے سے اس میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اس لیے میں یہ ویڈیو بھی کر رہا ہوں، تو آپ پہلے یہ سنیں۔ حقیقت سے حقیقت شته کنه داسې گپ شپ ته بالکل حقیقت پکې شته وروره، پریزنټیشن کې شته کنه، سبا کې بنټ دی او پریزنټیشن کې هله لګیا دي، هله اوس موږ افس کې یار۔ اچھا، تو میں نے جو بندہ پریزنٹیشن بنا رہا تھا اس سے یہ پوچھا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں، یہ فیک ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بالکل حقیقت ہے۔ اچھا، پھر فائنانس میں کچھ اور بھی فنڈز، سی پی فنڈ کے علاوہ اور بھی فنڈ ہے، جی پی آئی فنڈ ہے، ایک اور ہے آر بی ڈی سی فنڈ ہے، ہائیڈل فنڈ ہے۔ تو ان کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر فنڈ ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، تو کہہ رہا تھا کہ بالکل اس میں جو ہے نا مجھے بھی بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مسئلہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ منتھلی یعنی ماہانہ ہمارا جو سیلری اور پینشن کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 55-56 بلین ہے، اور جو ریسیٹس منتھلی جنریٹ ہو رہی ہے یعنی فیڈرل ٹرانسفر اور جتنا بھی ریسیٹس ہے وہ بھی 55-56 بلین بن رہے ہیں۔ ڈیٹ سروسنگ اور یہ چیزیں ملا کے تو مہینے کا خرچہ اگر ڈیولپمنٹ کو زیرو بھی کر دے، ڈیولپمنٹ بجٹ کو، اور نان سیلری کو بھی زیرو کر دے، لیکن ڈیٹ سروسنگ یعنی سرکولیٹ ڈیٹس ہو تو آپ نے پے کرنے ہے، اور جو یہ سیلری اور پینشن یہ ملا کے 68-70 بلین آپ کا ماہانہ خرچہ بن رہا ہے۔ اور جو ریسیٹ سے جو یعنی ٹرانسفر فیڈرل سے ٹرنچ ہو رہا ہے یا جو اپنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو 55-56 بلین بن رہے ہیں۔ تو مجبوراً اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہ چیزیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیوں بلایا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی یہ کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز ہے اس میں سے ہمیں تھوڑا وہ اس وقت جو کرائسس ہے ہم ریلیف لے سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو فنڈ جتنے بھی فائنانس کے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہے، وہ جب کرائسس بہت زیادہ کرنچ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو چھیڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو سی پی فنڈ ہے، سی پی فنڈ میں ایک چیز مزے کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پیسے ونس ٹرانسفر ہو گئی اے ایم سی کو، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو، تو پھر یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رولز کے انڈر اس کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چھیڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب نہ سی ایم نہ کیبنٹ اس میں ریلیکسیشن کر کے اس سے پیسے نکلوا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے چلے گئے آپ کے اجازت کے بغیر، پھر اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور جو باقی فنڈز ہیں، ہاں، جو جب تک یہ بینک آف خیبر میں ہے تب بھی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ اس سے کچھ نکال کر پھر اس میں ڈالے گی نہیں، لیکن نکالنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے جب آپ نکالو گے تو پتہ تو نہیں چلتا کرائسس کب ختم ہوں گے اور کب اس میں پھر وہ ایڈ اپ کر دیتے ہیں۔ تو بہترین یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے، اور جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس مہینے سے نیکسٹ یعنی اکتوبر نہیں نومبر سے ساری فارمیلٹیز اور ساری جو چیزیں ہو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، فنڈ ٹرانسفرنگ شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اب تک 1.1 بلین کا فنڈ آلریڈی کے پی بینک آف خیبر میں لینڈ کر چکا ہے، پڑے ہے۔ وہ تو اس وقت یہاں سے اٹھا کر ان کو نہیں دیا جا سکتا اے ایم سیز کے آپ کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ اس میں پرافٹ نہیں لگا ہے۔ لیکن جیسے ہی پرافٹ اس پہ لگ جائے، بینک آف خیبر سے آلریڈی 2 میٹنگز ہو چکے ہیں، جیسے ہی اس پر پرافٹ ہو جائے تو آپ جن لوگوں کے اکاؤنٹس اے ایم سیز کے ساتھ اوپن ہے وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں گے۔ لیکن جو نومبر کے مہینے یا آگے کے جو مہینے ہیں ان میں جو ڈیڈکشن آپ سے ہوں گے وہ جو آئیں گے تو بینک آف خیبر کے بجائے اے ایم سیز کو دیا جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی آپ کو سمجھانے کے کہ سی پی فنڈ اکاؤنٹ اوپننگ اے ایم سی کے ساتھ آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔